اچھا میرے بھائیو، ایک اور کرنٹ افیئر جو آج کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اگرچہ میرا 1% بھی کوئی نہ موڈ تھا اور نہ کوئی طبیعت مائل ہو رہی تھی کہ میں اسے ڈسکس کرتا، کیونکہ میں نے پچھلے 1 مہینے میں 2 مختلف اوقات کے اوپر ان چیزوں کو ڈسکس کیا ہے، لیکن چونکہ اب واقعہ نیا آیا ہے اور یہ بڑی ورسٹ فارم میں آیا ہے۔ لاڑکانہ کے اندر ایک مولانا صاحب نے مسجد کے محراب کے اندر ایک بچے کے ساتھ زبردستی منہ کالا کیا اور اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے۔ مجھے بتائیں، میں جو یہ کہتا تھا نا کہ عام مسلمان جو ہے نا وہ میت کی چرپائی کو نا اندھیرے میں دیکھ کے ڈر جاتا ہے، میت نہ رکھی ہوئی ہو، صرف چرپائی رکھی ہو، اور مولوی جو ہے خدا سے نہیں ڈرتا۔ مجھے بتائیں، آپ لوگ تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے مسجد کے اندر یہ سب کچھ کیا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک غیر مسلم جب یہ دیکھے گا کہ مسجد کے محراب میں جہاں امام کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہے، سب سے افضل ترین جگہ مسجد کی، ادھر اس مسجد کا امام نماز نہیں پڑھا رہا بلکہ ایک 12 سال کے بچے کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے، جس کو تیسری کلاس میں اس کا باپ داخل کروا کے گیا تھا کہ یہ اسے پڑھائے گا۔ یہ استاد اور شاگرد کا رشتہ آپ دیکھ لیں۔ یہ تو جن لوگوں کے اپنے بچے ہیں نا ان کو اس تکلیف کا اندازہ ہوگا، عام لوگ تو صرف اسے خبر کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ جو خود بچوں والے ہیں نا ان سے پوچھیں، وہ تو کہیں گے کہ ایسے لوگوں کو سرعام پھانسی دی جائے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں جو بچوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر دین اسلام کی بدنامی کا باعث بنے ہیں۔ اب وہ کدھر گئے جی فرنٹ مین LGBT کے اوپر؟ جی ہم بڑا کام کر رہے ہیں، اور تسی ساری چلائی ہوئی ہے تو مولوی یہ کام پاندے جے، ساری ہومو سیکچوالٹی کے امام تمہارے علماء کرام ہیں جو مسجدوں کے اندر یہ کر رہے ہیں، خدا کے گھروں کے اندر۔ اگر کسی ریاستی ادارے کے ہاسٹل میں یہ کام ہوتا ہے نا وہ چھوٹی چیز ہے، کسی اسکول کے ہاسٹل میں ہوتا ہے وہ چھوٹی چیز ہے، لیکن جو قرآن و سنت کے مدارس میں یہ کام ہونا، سب سے بڑھ کر مسجدوں میں ہونا، کیونکہ تم ٹھیکیدار ہو دین کے بنے ہوئے، تمہیں اب کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم ہومو سیکچوالٹی کے خلاف بولو، کیونکہ تم لوگ فرنٹ مین ہو ان لوگوں کے، ان لوگوں کا جھوٹا دفاع کرتے ہو کہ جو کسٹوڈین ہیں ان تمام کاموں کے۔ اور یہ می ٹو کا سلسلہ شروع ہوا ہے اسی رمضان میں 2024 کے اندر۔ میں نے آپ کو بتایا 13 سال کا بچہ KP میں پہلی دفعہ مسجد میں گیا، 12 سال اور 11 مہینے تک اس کی ماں نے اسے گھر میں نماز پڑھائی ہے کہ چھوٹی عمر کا بچہ ہے، 13 سال کا ہوا ہے، ماں نے کہا کہ پہلا رمضان آیا بچہ، تو نے نماز اب مسجد میں پڑھنی ہے، تو مرد ہو چکا ہے، مرد کے لیے گھر میں نماز نہیں ہے۔ اگلے دن اس کی لاش رسی کے ساتھ لٹکی ہوئی ملی ہے۔ اس ماں کے دل پہ کیا گزری، وہ قبر کیا، وہ میدان حشر تک اس غم کو نہیں بھلا سکتی۔ تم لوگوں کے پاس اس لیے بچے بھیجے جاتے ہیں۔ اب یہ معاملہ چھوڑ دیں کہ ان کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے بچوں کو داخل کرانا ہے، اور بھائی ان کے پاس نماز پڑھنے کے لیے بھی بچوں کو نہیں بھیجنا۔ بس اس پرفتن دور میں چھوٹے بچوں کو اگر آپ ساتھ مسجد میں اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے، وہ نماز گھر پڑھیں گے، کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے، قتل کر دیتے ہیں۔ یہ وہ جس بچے کی بھی لاش ملی لٹکی ہوئی، اس کے ساتھ یہی منہ کالا کیا ہوا تھا، ابھی تک اس کے قاتل نہیں پکڑے گئے۔ مسجد کے اعتکاف میں آپ کو خبریں نہیں ملی اس رمضان میں؟ پھر تاندنیا والا جو واقعہ ہوا ہے، جدھر وہ گلے پھاڑنے والے پہنچ گئے ہیں کہ جی میں اپنے مسئلے کی خاطر جی معاف کر رہا ہوں۔ اندازہ کرو اللہ کے حق کو کون اس طریقے سے معاف کر سکتا ہے؟ شرعی سزا اس کے اوپر نافذ ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے یہ جہلم شہر میں ہی، جہلم کی آپ سمجھ لیں ضلع جہلم کے اندر ہی تحصیل آتی ہے دینا سٹی کے اندر ایک واقعہ رپورٹ ہوا، اور اب یہ لاڑکانہ والا واقعہ سندھ کے اندر بھی، یعنی سارے صوبوں میں یہ آپ کو واقعات مل رہے ہیں۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ آج کچھ لوگوں کو ہو گیا، یہ پہلے بھی تھا، پہلے اصل میں میڈیا نہیں تھا، یہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوتی تھی اور یہ خبریں دبائی جاتی تھیں، لیکن اب خبریں چند ایک باہر آتی ہیں۔ ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں 90% زیادہ خبریں دب جاتی ہیں۔ گورنمنٹ کا کام ہے کہ لوگوں کو منطقی انجام تک پہنچائے۔ پاکستان کے قانون میں اس کی سزا عمر قید سے لے کر قتل تک بھی ہے، اور صرف اس برے کام کی کوشش کرنے کے اوپر 7 سال قید ہے، چاہے وہ کرنے میں کامیاب نہ ہو، لیکن اس کے لیے ایفرٹ پٹ کرنا، اس کے اوپر بھی 7 سال کی سزا ہے، آپ کو پتا ہے۔ تو اب ایک ایک کر کے اس طرح کے جو واقعات سامنے آ رہے ہیں، یہ ہمارے بڑوں کے لیے، ریاستی اداروں کے لیے، علماء کرام کے لیے بھی، علماء کرائم کے لیے بھی، اور سب سے بڑھ کر ماں باپ کے لیے لمحہ فکری ہے کہ بچا لو اپنے بچوں کو ان کے شر سے۔ جب میری یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی نا تاندلیاں والے واقعے کے اوپر، میں نے کہا کہ یہ مولوی اب پھر دوبارہ سے نکل رہے ہیں جی، عید کے بعد احتجاج کریں گے اور اپنے اس مولوی کو چھڑوائیں گے جس نے بچے کے ساتھ منہ کالا کیا تھا۔ تو مجھے ایک پاکستان لیول کے بڑے اہل حدیث عالم، میں نام نہیں ظاہر کروں گا، ظاہر ہے پھر وہ پرسنل بات میں کر رہا ہوں، انہوں نے مجھے فون پہ کہا کہ جی انجینئر صاحب آپ نے بالکل صحیح کیا، یہ ہمارے فرقے کے اس مولوی نے غلط حرکت کی، اسے سپورٹ کر کے، اور پھر کہنے لگے چلے میں آپ کو ایک بات اپنی ذاتی بتا دیتا ہوں، آپ نے میرا نام لیے بغیر کسی ویڈیو میں اس کو ذکر ضرور کرنا ہے۔ میں نے کہا جی بتائیں۔
وہ کہتے ہیں کہ جب مفتی عبدالعزیز کا وہ واقعہ ہوا تھا نا، وہ لاہور والا دیوبندی مفتی جو 22 سال کے بچے کے ساتھ کر رہا تھا، اس کی ویڈیو بھی سامنے نکلی، وہ مدرسہ کھول کے بیٹھے رہے پھر مفتی عبدالعزیز، نہ سمجھو جیل لیجیے. تو وہ اہل حدیث عالم کہنے لگے جب وہ مفتی عبدالعزیز کی ویڈیو باہر آئی نا، وہ دن ہے، آج کا دن ہے، میرے گھر میں کوئی مولوی داخل نہیں ہو سکتا. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتا ہے جی میری بیوی نے کہا کہ اگر اس گھر میں کوئی مولوی آیا تو میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گی. کہتا ہے کہ اب حالت یہ ہے کہ میرے اپنے بچے بھی آن لائن پڑھتے ہیں، قاری بھی اتروا دیا میری بیوی نے. یہ ایک اہل حدیث عالم کہہ رہا ہے کہ میری بیوی نے ہمارے گھر میں جو قاری تھا وہ بھی اتروا دیا. مجھے بتائیں اگر مولوی اپنے بچوں کے معاملات میں دوسرے مولویوں سے ڈرتے ہیں تو تسی میں شاہی کوئی نہیں. اور یہ سلسلہ میں نے آپ کو بتایا صدیوں سے جاری ہے. ہاں، تاریخ ابن کثیر میں 800 سے 700 سال پہلے حافظ ابن کثیر جنہوں نے تفسیر ابن کثیر لکھی، ان کی تاریخ ابن کثیر بھی ہے، البدایہ والنہایہ، بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں ان کو بزرگ مانتے ہیں. انہوں نے تاریخ ابن کثیر میں لکھا، اپنا تجربہ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ کوئی جج، کوئی حکومتی عہدیدار، کوئی فقیہ، کوئی مفتی، کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو اس بدفعلی کے کام میں مبتلا نہ ہو، سوائے اس کے کہ جسے اللہ محفوظ کر لے اور ان کا اپنے بچوں کو ان مولویوں کی پہنچ سے دور رکھیں، خصوصاً سفر کے دوران. اس زمانے میں ظاہر ہے سفر میں تو بالکل ہی ایک معاملہ آنکھوں سے اوجھل ہونے والا، ٹوائلٹ کے لیے بھی آپ کو جنگلات میں جانا پڑتا تھا. 700 سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو مولویوں کی پہنچ سے دور رکھیں. کون؟ حافظ ابن کثیر. جب میں نے یہ بات کی تھی عبدالستار عیدی صاحب والے ایشو کے اوپر، تو سارے مولویوں کو تکلیف ہوئی تھی کہ انجینئر صاحب نے تو سارے مدارس کو کہہ دیا. بھائی میں نے سارے مدارس میں سارے بچوں کے ساتھ یہ بات نہیں کی، لیکن سارے مدارس میں یہ کام ضرور ہوتا ہے. حافظ ابن کثیر سے میں نے نہیں لکھوایا، سب کے ساتھ نہیں ہوتا. ہمیں پتہ ہے غریبوں کے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو بےچارے 2 وقت کی روٹی کے لیے محتاج ہوتے ہیں، ماں باپ ان کو داخل کرواتے ہیں. امیروں کے بچوں کو یہ ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں، بڑے ہوشیار ہیں. میں آپ کو بتاؤں، انہیں پتا ہے کہ وہ تھانے میں کروا دیں گے. ہمیشہ یہ غریب قسم کے بچے ہیں جن کے ساتھ یہ لوگ کرتے ہیں زبردستی والا معاملہ. تو یہ شروع سے ہوتا آ رہا ہے. پھر میاں لوگ کیا کہیں گے؟ اب یہ میں نے تو نہیں داخل کروایا نا. اشرف علی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ہے ارواح ثلاثہ، اور لکھا ہے کہ 3 اولیاء کی حکایات، ارواح ثلاثہ، 3 روحیں، حکایات اولیاء. اور کون لکھ رہا ہے؟ اشرف علی تھانوی. میں نے نہیں لکھوایا ان سے. اور 3 اولیاء کون ہیں؟ ان کے اپنے بزرگ قاسم ننوتوی صاحب، رشید احمد گنگوئی صاحب. اچھا، ان کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک کسی مدرسے کے پروگرام میں جلسے کے دوران پبلکلی قاسم میاں کو بلوایا رشید احمد گنگوئی نے، اور انہیں اپنے ساتھ چارپائی پہ لٹایا، ہاں عاشق صادق کی طرح، یہ الفاظ ہیں اس میں، اور پھر کروٹ بھی ان کی طرف کی اور ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا. بس ادھر تک جب پہنچا انہوں نے کہا کیا کرنے لگا ہے میاں. ظاہر پنجابی ہوتے ہیں نا، قاسم میاں اگر پنجابی ہوتے ہیں نا تو انہوں نے یہ کہنا کیا کرنے لگا ہے، کیڑے بات چل پہ ہے. وہ چونکہ اردو سپیکنگ تھے، انہوں نے کہا میاں لوگ کیا کہیں گے. لیکن رشید احمد گنگوئی صاحب باز نہیں آئے. انہوں نے کہا کہنے دو لوگوں کو جو کہتے ہیں، دیو بند دماغ بند. ان کے بچوں کے دماغ بند ہیں، چھوڑیں. چلو یہ ایک اوپن مجمع میں واقعہ ہوا تھا. آپ مجھے صرف یہ بتائیں اگر اس کی ویڈیو ریکارڈ ہوتی کہ ایک مولوی دوسرے مولوی کو لٹا رہا ہے، عاشق صادق کی طرح کروٹ کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے حرکتیں، ٹھیک ہے، لوگ کہہ رہے ہیں اگے تو نہیں کیا. او بھائی سارے سامنے اتنے تک ہی جانا سی نا، اگے سامنے تو نہیں جانا، ہاں اور کتنا آگے جانا. اچھا یہ ویڈیو اگر ہوتی تو یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہی کچھ نہیں ہونا تھا. اس کا چیخنا بھی بتا رہا ہے کہ میاں لوگ کیا کہیں گے، پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹا. انہوں نے کہا میں فیض دوں گا جائز طریقے سے. ہاں المونت میں نہیں لکھا کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں. ان کا میں فیض دوں گا جائز طریقے سے فیض دوں گا. اس پہ بات ختم نہیں ہوئی میرے بھائی. اس کے بعد تذکرۃ الرشید کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن رشید احمد گنگوئی صاحب وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ قاسم میاں دلہن کی شکل میں میرے خواب میں آئے ہیں. یار تو شیطانی خواب ویکھے اسی اللہ دے بندے، تو انہوں اپنے دماغ ہی رکھدا، انہوں لوگوں نال بیان کر کے انجینئر صاحب دے ہاتھی بندوق دینے دی کیڑی ضرورت سی. اور تھانوی صاحب کو بھی کیا ضرورت تھی کہ وہ نقل کرتے، ورنہ CCTV کیمرے کی تو ویڈیو کوئی نہیں تھی. قاسم میاں دلہن کی شکل میں آئے. اس پہ بھی بس وہ کہتے ہیں پھر ہمیں ایک دوسرے سے نفع بھی پہنچا جو ایک میاں بیوی کو پہنچتا ہے. ہاں وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں، وہی ہاں وہی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی تعبیر یہ ہے کہ قاسم میاں جو ہے وہ رشید احمد گنگوئی کے سٹوڈنٹس کی بعد میں تربیت کریں گے، اس لیے وہ بیوی کی شکل میں ان کو دیکھا گیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی بیوی جو ہے وہ قاسم کی شکل میں دیکھی ہے، نہیں انہوں نے کہا قاسم میاں دلہن کی شکل میں آئے ہیں. جو پوری دیہڑی سوچتے ہیں نا وہی کوئی خواب ہی نظر آتا ہے. دیہڑی اسی لٹاؤ گے تو پھر یہی کچھ خواب ہی نظر آئے گا نا.
اچھا اب یہ جب ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں نا مفتی کہتے ہیں دیکھیں نہیں سامنے مسکرے بیٹھے ہوئے ہنس رہے اور مسکرے تو تمہارے مولوی ہیں کام تمہارے ابے ڈال کے گئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ منہ کالا کرتے رہے ہیں گیلے مجھے کرتے ہو اور لکھا تمہارے تھانوی نے ہے میں نے لکھا ہے یا میں نے ہونا کہ گن پوائنٹ پہ میں نے لٹایا ہو کہ لیٹ ہو تو ایسے نالو ہے تاکہ میں تیری ویڈیو بناواں پھر میں دو بندیاں نو ساڑاں گا وہ پٹو اپنے بابیاں نو یار لوگ تو اپنی اولاد کی وجہ سے منہ چھپاتے ہیں نا کہ ہماری اولاد خراب نکلی اور تم ایسے بدبخت ہو اپنے بابوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہو کہ ساڑھے ابے کس طرح سے نکلے نے پٹو انہوں جا کے ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں اے جی سینے سے فیض اور قبر سے فیض بھی اسی روایت ثلاثہ میں لکھا ہے کہ جی قاسم میاں مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکلے خواب میں نہیں بیداری میں جو باندھ کے 2 مولویوں کی صلح کرا کے دوبارہ قبر میں چلے گئے اے بریلوی لکھ رہے تھے مشرک تسی لکھو تھے مواحد نسے تو ہے تو یہ کام پیچھے سے خراب ہوا ہے بھائی ہاں اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے سے کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے یار تم سے تو کرسچنز اچھے نکل آئے ہیں انہوں نے اسپاٹ لائٹ فلم بنائی ہے ویٹیکن سٹی کے جو بشپ ہے نا وہاں بیٹھے ہوئے جو لڑکوں کے ساتھ کرتے ہیں منہ کالا اور جو وہاں پہ نندے ہیں ان کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں وہ انہوں نے اس کے اوپر فلم بنائی ہے باقاعدہ اور کنفیشن کیا انہوں نے ویڈیوز میں آ کے کہ یار یہ کرتے ہیں یہاں پہ یہ لوگ ادھر تو کسی نے نہیں کہا جی کرسچینٹی بدنام ہو رہی ہے تم لوگ مسجد کے محرابوں میں کھڑے ہو کے یہ کام ڈالو اور جب ہم ہائی لائٹ کریں تو کہتے ہیں انجینئر صاحب بدنام کرتے ہیں تو تم لوگ کیوں LGBT کے اوپر بات کر رہے ہو اسی لیے کر رہے ہو نا جبکہ یہ سب کچھ تمہارے اپنے مدارس کے اندر ہو رہا ہے وہاں سے آغاز کرو نا وہ تو تمہارے اختیار میں ہے نا وہاں کی ہوموسیکچولیٹی کو روکو نا اسپاٹ لائٹ فلم بنائی ہے ادھر کئی سال پہلے حسب حال پروگرام ہے نا دنیا ٹی وی کا اس میں انہوں نے نا ایک خبر ڈسکس کی کہ دنیا میں بے حیائی کے اوپر مبنی سب سے زیادہ سائٹس پاکستان میں کھولی جاتی ہیں جی اسلام کا قلعہ تو مار گیا اور اس میں بھی فیصلہ آباد پہلے نمبر پہ جی خبر انہوں نے پڑھی انہوں نے کہا دیکھیں یہ کتنی سازش ہو رہی ہے پاکستان کا اسلامی تشخص پامال کر اللہ دے بندے کام بھی پٹھے کر دو تو انہوں نے گورے نے شکل تو انہوں نے دکھائی ہے اس طرف تو یہ قوم جاتی نہیں کہ ہم اپنی اصلاح کریں جی مدارس کو بدنام کریں بدنام کیا ہے آپ لوگ یار اللہ کے بندو آپ نے اللہ رسول کو بدنام کروا دیا ہے مجھے بتائیں محراب کے اندر کھڑے ہو کے آپ مجھے بتائیں میں کسی مسجد میں کھڑا ہوں اور محراب میں پہلی صف میں کھڑا ہوں تو اللہ ہی کرے کہ مطلب میرے دماغ میں خیال نہ آئے کہ یہ محراب کے اندر وہ مولوی یہ کر رہا تھا یہ تو ہمارے دماغ سے نہیں اب چیز جانی جس طرح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ بعض اوقات میں اپنے جنگی پلان نماز کی حالت میں بھی کر رہا ہوتا ہوں ظاہر ہے وہ جنگوں سے ان کی زندگی عبارت تھی تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں بعض اوقات نماز میں بھی نا جنگ میرے دماغ میں ہوتی ہے کہ میں نے کس کو روانہ کرنا یہ کرنا ہے ہمیں اس طرح کی جب ویڈیوز تمہارے بابوں کی نکلیں گی ہم محراب میں تمہیں کھڑے ہوئے دیکھیں گے تو ہمیں تو ہر بابے کی شکل میں وہ شیطان نظر آئے گا ہم کدھر جائیں بے شرمو کام تم لوگ ڈالتے ہو الٹا کہتے ہو کہ جی انجینئر صاحب ہمیں بدنام کر رہے ہیں ہم نے کہا سے تم بدنام کیا ہے چھوڑ دو نہیں کام ہم نہیں بات کریں گے میں نے یقین کرے میرے ٹیم ممبرز نے کل کہا کہ آپ نے اس پہ بولنا ہے میں نے کہا یار میں تو تنگ آ چکا ہوں میں بار بار اس طرح کی گندی باتیں کرتا ہوں آپ سمجھ رہے ہو کہ میں جو اتنے تفنن سے بیان کرتا ہوں تو مجھے مزہ آتا ہے نہیں یہ میرا سٹائل ہے کہ جب میں پریزنٹ کروں گا نا پھر میں ویسے کروں گا جیسا کہ حق ہے ہاں چاہے مجھے کوفت بھی اٹھانی پڑے میں نے اس سے بیان اسی پیشن سے کرنا ہے تاکہ تبدیلی آئے اور میں نے کہا یار میرا تو موڈ ہی نہیں بنے گا اس پہ بولنے پہ میں کتنا بولوں یہ 1 مہینے میں 2 واقعات ہو چکے ہیں انہوں نے کہا نہیں جی یہ واقعہ پلس ہو گیا ہے کیونکہ محراب کے اندر ہوا ہے اور اس کی ویڈیو آئی ہے پھر آج صبح فجر کے بعد میں نے کہا یار آج تو میرا پروگرام بھی اتنا لمبا ہے وہ 2 گھنٹے مفتی اکمل صاحب کو رسپانس کیا ہے تو اس کو لیے تو ٹائم ہی نہیں بچے گا پھر بھی میں نے کہا نہیں یار یہ بھی زیادتی ہے ایک بڑا واقعہ ہے اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے اور یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم نان مسلمس کو ایتھیسٹ کو لبرلس کو یہ میسج دیں کہ ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو یہ اس طرح کی مسجد میں حرکتیں کر رہے ہیں نہ یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے کسٹوڈین ہیں ہم انہیں خود ڈسون کرتے ہیں ان کو نہیں ان کے سارے بڑوں کو بھی ڈسون کرتے ہیں لے جاؤ بابے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں تو یہ مجبوری ہے ہماری آپ پتہ چلا بابے مارنے کیوں ضروری ہے ہاں LGBT پہ بولنا ہے تو بابے مارنے پڑیں گے ہاں ہومو سیکچوالٹی کے خلاف بولنا ہے تو بزرگان دین نے جو ایک دوسرے کو لٹایا اسے کنڈیم کرنا پڑے گا ہاں جو مفتی مدارس میں کرتے ہیں اسے آپ کو غلط کہنا پڑے گا ادروائز آپ لوگ یہ بات آج کے اس ماڈرن دور میں نہیں کر سکتے آپ پرانے زمانے میں آپ اس قسم کی گیم چلا سکتے تھے کہ جی جڑا ہے وہ تیرا کتا کتا تے ساڈا کتا ٹومی ہاں نہ ہن سارے کتے کتے ہو جان گے بالکل ٹومی والی گل ہی کو نہیں رہی ہو سارے کتے نے اس کے بغیر چارہ نہیں میرے بھائی یہاں پہ اس طرح کا کوئی عمل ہو تو کہتے ہیں جی وہ جی اسلام کی بدنامی اسلام کی نہیں بدنامی ہوئی بھائی اسلام کو بچائیں ان کو بلی چڑھائیں حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ رائیونڈ میں کئی سال پرانی بات کر رہا ہوں ایون اس صدی سے بھی پہلے کی بات ہے 80s 90s میں وہاں پہ بھی تبلیغی جماعت میں کافی واقعے اس طرح کے رپورٹ ہوئے بلکہ ہماری لائیو سٹریم میں شاہد اور بلال کے چینل پہ ایک تبلیغی جماعت کے بھائی نے ماسک پہن کے خود اپنا واقعہ سنایا جو اس کے ساتھ کوشش کی ایک سروزے کے دوران ایک مولوی نے
اور کہتا ہے میری آنکھ کھل گئی, اور کہتا ہے میں حیران ہوا کہ یار یہ بندہ تو مجھے ساتھ لے کے آیا تھا, یہ میرے ساتھ یہ کچھ کر رہا ہے. وہ اس کا اپنا محلے دار تھا, اور اس نے کہا یہ میں واقعہ سنانے آیا ہوں کہ یہ انجینئر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں میرے ساتھ ہوئی ہے. تو رائیونڈ میں اس طرح کے کئی واقعات رپورٹ ہوئے. اب حاجی عبدالوہاب صاحب ظاہر ہے وہ تو دین کے ساتھ مخلص تھے, باقی ہمیں جو عقائد سے اختلاف اپنی جگہ, انہوں نے کہا یار یہ تو بیڑا ڈوب دیں گے. پھر حاجی صاحب نے بندی لگائی کہ کوئی بھی جو ٹین ایجر لڑکا ہے وہ اپنے والد یا بڑے بھائی کے بغیر جماعت میں سفر نہیں کرے گا. یعنی انہوں نے کہا کہ میں اپنے بزرگان دین کے شر سے ان کو بچانا چاہتا ہوں. تو یہ جو ایکشن لیا حاجی عبدالوہاب صاحب نے, میرے کہنے پہ تو نہیں لیا تھا, اور یہ ساری تبلیغی جماعت والوں کو پتا ہے, میں بھی تبلیغی جماعت میں کچھ ایسا گزار چکا ہوں, اور بڑا فخریہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے دیکھیں فوراً ایکشن لیا. لیکن دوسرا رخ ہے کہ یہ سارے کام ہو رہے تھے نا, اس لیے ایکشن لیا نا, اور ایکشن لینے سے کوئی اسلام کی بدنامی تو نہیں ہو گئی نا, بہتری ہوئی نا. لہٰذا ہم بھی جب ایکشن لیتے ہیں تو ہمارا ایکشن لینا یہ کہ ہم ویڈیو میں ایجوکیٹ کریں گے کہ بھائی ماں باپ اب نماز کے لیے بھی مسجد میں چھوٹے بچوں کو نہ بھیجیں جب تک ان کا بڑا بھائی یا والد ساتھ نہ ہو. سیدھی سی بات ہے بالکل. اور یہ جو کاری بھی ہے نا, یہ بھی اگر گھر میں لگوائے ہوئے ہیں نا, تو یہ کمرے بند دروازے نہ رکھا کریں. کوئی گھر کی بڑی بوڑھی ساتھ بیٹھ جائے یا دروازے کھول کے ہو, بالکل کسی چکر میں نہیں رکھنا. ان بزرگان دین کے اوپر آپ نے بالکل اعتبار نہیں کرنا, اور بہتر یہ کہ آن لائن ہی تعلیم والا معاملہ کریں یا خود پڑھائیں جنہیں خود قرآن آتا ہے. یہ اتنا برا فیل ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے زنا سے متعلق اتنے شد و مت سے بیان نہیں کیا جتنا بدفعلی کے اوپر ہے. 8 مقامات پہ پوری تفصیل کے ساتھ قوم لوط کی تباہی کا اللہ نے ذکر کیا ہے, پوری تفصیل کے ساتھ. 8 جگہ مجھے قرآن میں تفصیلی آپ زنا کے بارے میں نہیں دکھا سکتے, لیکن بدفعلی کے بارے میں ہے. اور 4 مقامات تو اس میں ایسے ہیں, سورۃ الاعراف, سورہ ہود, سورۃ الحجر, سورہ الذاریات, جس میں پوری ٹینس ڈیٹیل بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح تباہ و برباد کیا, کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس پورے علاقے کو اٹھا کے اس بستی کو الٹ دیا. اس کے بعد ہر بندے کے حصے کا پتھر آگے اسے لگا اور اس کی موت واقع ہو گئی. حتیٰ کہ لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی بھی ہلاک ہوئی کیونکہ اس نے اپنی قوم کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا تھا. لوط علیہ السلام کے اپنے 2 داماد بھی, صرف ان کی 2 بیٹیاں اور وہ بچے, ٹوٹل 3 بندے. ہر بندے کو اس کے حصے کا آ کر پتھر لگا. یہ اللہ کی طرف سے سزا کیا ہوئی قوم لوط کا عمل کرنے والوں کی, کہ ان کو پتھر مار کر ہلاک کیا جائے گا. پہلے تو انہیں بلندی سے گرایا جائے گا, اس کے بعد پتھر مارے جائیں گے. اور یہی سزا ہے جو حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما نے کنٹینیو کی. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, مشکات کے اندر موجود ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں خلفائے راشدین کے ریفرنس سے کہ وہ اس طرح کے عمل اگر ان تک کوئی رپورٹ ہوتا تھا تو وہ حکم دیتے تھے کہ اسے اس علاقے کی سب سے اونچی بلڈنگ سے نیچے گرایا جائے, اور اگر بچ جائے تو پتھر مار کے اسے قتل کر دیا جائے. قتل تو کرنا ہے, اس لیے میں نے کہا تھا مفتی عبدالعزیز کو مینار پاکستان سے گرایا جائے کیونکہ لاہور میں سب سے اونچی جگہ وہ ہے, اور فیصل آباد میں جو واقعہ رپورٹ ہوا ہے اسے گھنٹہ گھر سے اوپر تھلوں سٹیا جائے, اور اسلام آباد میں کوئی واقعہ رپورٹ ہو اسے آپ شاہ فیصل مسجد کے مینار سے نیچے پھینکیں, سب سے اونچی جگہ سے, اور پتھروں سے ماریں. جی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص رضا کے ساتھ یہ عمل کرتا یا کرواتا ہے, فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو. نبی اسلام کا فرمان ہے. اسی حدیث میں یہ دونوں ملعون ہے, اللہ کی لعنت ہے دونوں پر, اگر یہ مرضی سے کر رہے ہیں, اور اگر زبردستی ہو رہا ہے تو صرف کرنے والا جو ہے وہ مجرم ہے. اور یہ ہمارے زیادہ تر کیس تو یہی ہوتے ہیں. اور یہ اتنا ان نیچرل معاملہ ہے کہ جس بندے کے ساتھ آپ یہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں وہ تو انتہائی تکلیف کاٹ رہا ہوتا ہے اس چیز کی. یہ نیچرل ہے ہی نہیں ہے, زبردستی والا معاملہ ہے. پھر جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے, نبی اسلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں. جو کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ قوم لوط کا عمل کرے, یا کوئی مرد اپنی عورت بیوی کے ساتھ بھی یہ عمل کرے, وہ بھی حرام ہے, اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا. البتہ اگر کوئی اس طرح کا عمل کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ, اس کا نکاح نہیں ٹوٹے گا, لیکن اسے ترغیب دلائی جائے گی, اور اگر باز نہیں آتا تو پھر وہ ان کی علیحدگی کروا دی جائے. ہمارے پاس بھی اس قسم کے واقعات لوگ پوچھتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں نکاح نہیں ٹوٹا, اسے سمجھائیں. بعض کا لوگوں کو نہیں بھی پتا ہوتا, وہ توبہ کر لیں. تو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے مجھے اپنی امت سے سب سے زیادہ جس گناہ کا خطرہ ہے وہ قوم لوط والا عمل ہے. جی, اور امت میں کون سے لوگ نکلے جو کہتے ہیں ہم امت کے رہنما ہیں, جی ہم انبیاء کے وارث ہیں. اوہ اللہ سے ڈر جاؤ, اگر تم اپنے آپ کو انبیاء کا وارث کہو گے نا تو نان مسلم کہیں گے کہ انبیاء کے اگر یہ وارث ہیں تو یہ پھر نعوذ باللہ انبیاء کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. یہ تو انبیاء کے دشمنوں کی لیگیسی تھی. لوط علیہ السلام کی یہ لیگیسی نہیں تھی, قوم لوط کی تھی. تم لوگ انبیاء کے ماننے والے کہاں سے ہوئے اس قسم کی حرکتیں کر کے؟ تو میں وقتاً فوقتاً بولتا رہتا ہوں اس حوالے سے تاکہ اپنے بڑوں کے سامنے بھی ہائی لائٹ کروں کہ ان مجرمین کو بالکل بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہ دیں. اچھا یہ بھی بڑے ہوشیار ہیں, کچھ عرصہ گزرتا کہتے ہیں نہیں ہمارا ڈی این اے کروا لے. جی اور اللہ کے بندو, اس طرح کے معاملات میں ڈی این اے چند گھنٹوں کے اندر تو رپورٹ دے سکتا ہے. مفتی عبدالعزیز بھی ڈی این اے میں چھوٹا ہے کیونکہ جو کام اس نے ڈالا تھا وہ تو کافی عرصہ پہلے ڈالا تھا. ڈی این اے میں تو آئے گا چند گھنٹوں کے اندر, اس کے بعد تو نہیں آ سکتا. ویڈیو موجود ہے, چھوٹ گیا وہ.
جب آپ پرسو نہیں کریں گے اس طرح کے کیسز کو، پھر یہی کچھ ہوگا، اور وقتاً فوقتاً یہ واقعات رپورٹ ہوتے رہیں گے. اس لیے یہ جو ایک برا فعل ہے سوڈومی کا، بدفعلی کا، اس کو اگر کنڈیم کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں ماں باپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. علماء کو تو ایجوکیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، انہوں نے کوئی بعد آنا، سیدھی سی گل ہے. اور اسٹیٹ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے اوپر نظریں رکھیں کہ یہ بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور جب کوئی قابو آ جائے اگلے پچھلے بدلے ادھر لاؤ، بالکل سرعام پھانسی دو. طالبان سے ہمیں لاکھ اختلاف، وہاں اس طرح کا کوئی کیس رپورٹ ہوتا ہے نا وہ ٹانگتے ہیں، حالانکہ وہاں بہت سارے کیسز اس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اب اس طرح کی سخت سزائیں امپلیمنٹ کرنی شروع کر دی ہیں وہاں پہ، اور آپ دیکھیں گے اس کی برکات نظر آئیں گی. سورہ نور میں آیا کہ جب آپ بدکاری کی سزا دے رہے ہوں گے تو مسلمانوں کا ایک گروہ اس کو دیکھے گا تاکہ باقیوں کے لیے ڈیٹرنس ہو. چھپا کے نہیں سزا ہوگی، اعلانیہ سزا ہوگی. لہٰذا اس طرح کے کیسز ہوں، ان کے جو فیصلے ہوں اعلانیہ پھر خبروں میں چلیں، جس طرح یہ خبریں چلاتے ہیں نا کہ یہ حرکت ہوئی، اس کے بعد اس کی سزا کی بھی خبر چلنی چاہیے تاکہ باقی لوگوں کے لیے عبرت ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو اس قسم کے کبھی فعل سے محفوظ رکھے. کتاب و سنت کی تعلیمات پر چل کے دوسرے لوگوں تک بھی یہ تعلیمات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین.